سبھی لوگ کھو گئے ذیلی حکایتوں میں، سبھی لوگ کھو گئے، قصہ تمام پھر سے سنانا پڑا ہے۔ قصہ کوئی کتابی حکایت نہیں ہے، قصہ ایک ہٹ بیتی ہے، اور آج میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ یہ قصہ آپ کو گوش گزار دیں۔ قصہ یوں ہے کہ 2 دہائیاں پہلے میرے مرشد کریم حضرت خواجہ غلام سلمان صاحب توسیع علیہ رحمت نے مجھے ذکر خلوتیہ سلسلے کا ذکر سیکھنے کے لیے البانیہ کے ملک بھیجا۔ وہاں پر ان کے 2 صاحب کرتے تھے شیخ رمضان، اور شیخ رمضان کی خانقاہ البانیہ کے شہر ترانہ میں تھی۔ خود شیخ نابینا تھے، اور خانقاہ کا معمول یہ تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان ذکر شناسی ہوتی، مغرب سے عشاء کے دوران محفل ذکر ہوتی، پھر عشاء کی جماعت باجماعت ادا کی جاتی، جماعت کے بعد لنگر ہوتا، اور لنگر کے بعد شیخ ارشاد فرماتے اور صحبت ہوتی، سوال پوچھے جاتے۔ تو مجھے وہاں گئے ہوئے 3-4 دن ہوئے تھے کہ بڑا عجیب سا واقعہ ہو گیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ جو ہی ہم عشاء کی جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، صحن میں ایک بلی آ گئی، اور اس بلی نے جو وہ منحوس سی عجیب عجیب آوازیں نکالتی ہے، اس سے وہ آوازیں نکالنا شروع کی، خاصی فضا مبتر ہو گئی۔ تو شیخ نے البانوی زبان میں کچھ اونچا اونچا کہا، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ پیر بھائی جو البانوی تھے وہ دوڑے اور انہوں نے گھیر گھار کر اس بلی کو پکڑ لیا، اور اس بلی کے گلے میں ایک رنگین کپڑا ڈال کر صحن کے ایک کونے میں اس کو باندھ دیا۔ بلی بھی بہت عجیب تھی کہ جیسے ہی وہ رنگین کپڑا پڑا، وہ اس نے منحوس آوازیں بند کر دی اور خاموش ہو گئی۔ خیر، جماعت کے ختم ہونے پر شیخ اٹھے، اور شیخ نے پھر دوبارہ اونچی سی آواز میں کچھ کہا، اور ایک پیر بھائی بھاگتا ہوا ایک دودھ کا پیالہ لے آیا، اور شیخ کے حکم پر وہ پیالہ اس بلی کے سامنے دھر دیا گیا۔ یہی واقعہ روزانہ کے اوپر ہوتا رہا۔ روزانہ اسی طرح جیسے ہی تکبیر ہونے لگتی، بلی آوازیں نکالتی، شیخ صاحب کو حکم بھی نہیں دینا پڑتا، پیر بھائی بھاگتے، بلی گھیر گھار کے رنگین کپڑا ڈالتے اور اس کو صحن میں ڈال دیتے۔ جتنا عرصہ میں رہا یہی کچھ ہوتا رہا۔ خیر، اس کے بعد واپس چلے آئے، اور 2-3 سال بعد مردم صاحب کوسوو کی ایک یونیورسٹی نے البانوی تصوف پر ایک سیمینار رکھا، اور میں بھی وہاں پہ موجود ہوں۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ شیخ رمضان کا وصال ہو گیا ہے۔ اب وہ میرے محسن تھے تو وہاں جانا بنتا تھا، میں البانیہ چلا گیا۔ خانقاہ کا وہی معمول تھا، پہلے ہم جو ہے مزار پہ گئے، فاتحہ کہی، واپس آئے، ذکر کیا۔ ذکر کے بعد جب جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو صحن کے کونے میں مجھے رنگین کپڑے سے بدی ایک بلی نظر آئی، اور میں نے اپنی یادداشت پہ غور کیا تو مجھے لگا کہ شاید وہ شہر کے وقت میں جو بلی تھی وہ بھورے رنگ کی تھی، مگر یہ بلی جو میں دیکھ رہا تھا یہ کالے اور سفید رنگ کی بلی تھی۔ میں اسی مغالطے میں رہا۔ خیر، جب جماعت ہو گئی تو اسی روٹین کے مطابق بلی کے سامنے پھر دودھ کا پیالہ رکھ دیا گیا، اور ہم لوگ لنگر کے لیے اندر چلے گئے۔ خلیفہ صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت، کیا میری یادداشت ٹھیک ہے؟ مجھے یہ ضرور بتائیے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ بلی تو بھورے رنگ کی تھی، یہ بلی سفید اور کالی ہے۔ تو وہ شاید مسکرائے اور کہنے لگے، کمال یادداشت ہے آپ کی، وہ واقعی بھورے رنگ کی بلی تھی، مگر وہ تو شیخ کے وصال کے 2 ماہ بعد ہی گزر گئی۔ تو میں نے پوچھا، پھر حضرت یہ بلی؟ تو انہوں نے کہا، کیونکہ ہمارے شیخ کا معمول رہا ہے، لہٰذا اب یہ بلی بنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یورپ کی خانقاہوں سے زیادہ برِ صغیر کی خانقاہوں میں بلیاں بنتی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ کہیں پہ میں نے یہ واقعہ سنایا تو ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا
خان وادے سے ہیں، یہ بلیوں کو آزاد کرانا آپ کا کام ہے۔ میں نے کہا بلی باندھنا معمول ہے اور معمول کو توڑا جائے تو نظام جاگ اٹھتا ہے، بلیاں تو بدھی رہیں گی، البتہ کتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ ایک خاتون صاحب کو بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا کہ شہزادہ صاحب جب دوبارہ یہ واقعہ سنائیے تو براہ کرم بلی کی جگہ بلا کہہ دیا جائے۔ تو میں ایک حیرت سے ششدر رہ گیا کہ کس جگہ پر یہ جینڈر بائز اور فیمنزم آ گیا ہے۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ حضرت جلال الدین رومی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے ہاتھ کو مت دیکھو، اس طرف دیکھو جہاں یہ ہاتھ اشارہ کر رہا ہے۔ تو واصف صاحب کی الفاظ کو ہی دیکھیے جی، ابھی بلی کھلی چھڑی ہے نا، یہاں پر بلی بدھی نہیں ہے، شکر ہے کہ یہاں پر ابھی تک بلی نہیں بنی۔ تو واصف صاحب کے بھی صرف الفاظ کو ہی نہیں دیکھنا، اس طرف بھی دیکھنا ہے جہاں پر یہ الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی اپنے سر اور عقل سے نکل کر خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، تاریخ انسانی میں جتنے بھی عرفاء آئے ہیں، جتنے بھی صاحب دل آئے ہیں، وہ یہی تو کہتے آئے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھو، دل کے کان سے سنو۔ اور واصف صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب حال کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے، واہ 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 واہ، آنکھ اس کے دل میں ہوتی ہے، واہ 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 واہ، یعنی دیکھنا اور جاننا یہ دونوں دل کے کام ہیں۔ اور پھر خود اللہ فرماتا ہے کہ ہم دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور سن کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی مذہبی استعارہ ہے یا خود ہمارے اندر کی کسی گہری حقیقت کی طرف اشارہ ہے؟ واصف صاحب کا جملہ پھر یاد آ رہا ہے کہ سورج کا ثبوت دیکھنے والی آنکھ کے بغیر ممکن نہیں اور آنکھ کو ثبوت درکار نہیں۔ یعنی مسئلہ دلیل نہیں ہے، مسئلہ بینائی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں پر ہم نے خود ساختہ سی انٹالوجی بنا لی ہے، ہمیں ہمارا پورا کلچر، ہماری پوری ثقافت خارج کے اوپر مرکوز رکھتی ہے، اور ہم اس کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں ہر چیز کو سبب اور نتیجے سے پرکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم نے دیکھنا، جاننا اور ماننا صرف خارج تک ہی محدود کر دیا ہے، حالانکہ یہ باطن کی آنکھ ہے جس کی طرف سارے کہتے آئے ہیں۔ اور واصف صاحب کہتے ہیں کہ باطن کوئی نئی دنیا نہیں ہے، باطن اسی دنیا کا نیا شعور ہے، اسی دنیا کا نیا شعور۔ تو جب ہم عشق کی بابت بات کرتے ہیں تو ہمیں اقبال یاد آتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور کیونکہ ہم خارج کی دنیا میں اتنا وہ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ ڈوبنے والا تو کبھی باہر نہیں آیا، ڈوبنے والا تو ختم ہو جاتا ہے، ڈوبنے والا تو گم ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک شعر میں عشق کی محبت کو بیان کرتا ہے، خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی تھا، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ واہ، تو یہ ڈوبنا نہیں ہوتا، بیکاز یو آر ڈراؤننگ، یو آر افریڈ آف ڈراؤننگ۔ جی
تو اسی لیے آپ عشق کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈوب جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، آپ گم ہو جائیں گے۔ جبکہ خسرو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈوبنا نہیں ہے، یہ تنزلی نہیں ہے، یہ عروج ہے۔ اٹ از آلویز ٹو رائز ود لو، اٹس ناٹ اباؤٹ فالنگ ان لو۔ یہ پیار کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، یہ پیار کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے، ڈوبنا نہیں۔ وقت اتنا ہی اجازت دیتا ہے، اس لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاصد صاحب کو اپنے لیے سکون قلب کا تمام قلب، اپنے لیے سکون قلب کا اہتمام کر اس خانہ خدا سے قدرت میں واہ بہت شکریہ جناب صاحبزادہ اسد والی